قصص الانبیاء حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنو تھا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آئے یا بعد میں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا جد امجد کہتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک ان کا زمانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا ہے، جبکہ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے عادی نبی تھے، اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مستند ماخذ سے بس اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ بلند پائے کے پیغمبر تھے۔ اہل علم کی اکثریت کے نزدیک آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ ادریس آپ کا لقب ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت کے اندھیرے میں اتنا گھر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ زنا عام ہو گیا تھا۔ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور سہول کے علاقے میں آباد ہوا، جبکہ حابیل کی اولادیں جبال میں آباد ہوئیں۔ قابیل کے قبیلے کی عورتیں انتہائی خوبصورت تھیں، جبکہ حابیل کے لوگوں کے مرد خوبصورت تھے۔ شیطان نے چال چلی اور قابیل کی عورتوں اور حابیل کے مردوں کو اپنی گانا گانے کی دعوت میں ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اس طرح عریانی اور زنا عام ہونے لگا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ دنیا کے ایسے بہت سے کام ہیں جن کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا، جیسے کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہی ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم و نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ حضرت ادریس علیہ السلام ہی شامل ہیں۔ آپ نے بہت سے شہر بھی آباد کیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس 72 زبانیں جانتے تھے، لیکن اس بات پر یقین کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس وقت دنیا میں اتنی زبانیں نہیں ہوتی ہوں گی، کیونکہ ابھی دنیا کی شروعات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ابن بن حاتم سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو وہ حضرت ادریس کے پاس آیا۔ ادریس نے اس سے دریافت کیا، ملک الموت سے آپ کی کچھ دوستی ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، وہ فرشتوں میں میرے بھائی کی طرح ہیں۔ ادریس نے کہا، ملک الموت سے مجھے کچھ نفع پہنچا دیں اور میری موت میں تاخیر کریں۔ فرشتے نے کہا، آپ میرے پروں کے درمیان سوار ہو جائیں۔ فرشتہ انہیں چوتھے آسمان پر لے گیا۔ وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی جو زمین پر اتر رہا تھا۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، میری پشت پر۔ ملک الموت نے کہا، واہ، تعجب ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں سخت حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ادریس تو زمین پر ہیں۔ پھر ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر لی۔